کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو عذاب ہی دے گا، کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا، سمجھا نا؟ اس کا ظن کرے انسان، اللہ کے سلسلے میں بدگمان رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو وہ عذاب ہی دے گا، اللہ مجھ کو نجات نہیں دے سکتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اللہ جس طرح نجات دینے پر قادر ہے، یہ عذاب دینے پر قادر ہے، نجات دینے پر بھی قادر ہے، ایسا ظن حرام ہے۔ جن علامہ جساس نے بات لکھی۔ اسی طرح سے عامۃ المسلمین کے ساتھ بلا کسی وجہ کے بدگمانی کرنا، بلا کسی وجہ کے، بلا کسی سبب کے بدگمانی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، یعنی حرام ہے۔ ایک شکل تو یہ ہو حرام ہونے کی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایسا معاملہ ہے کہ اس معاملے میں عمل کرنا ضروری ہے، کسی نہ کسی ایک جہت پر عمل کرنا ضروری ہے، چاہے اس جہت پر عمل کیا جائے چاہے اس جہت پر عمل کیا جائے۔ آپ نے پڑھی ہے مثال، آپ جو ہے ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلے کا علم نہیں ہے، نماز آپ کو پڑھنی، چاہے ادھر پڑھیں چاہے ادھر پڑھیں، کسی نہ کسی ایک جہت میں تو آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ ایسا معاملہ ہے کہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی ایک رخ کو ہمیں اختیار کرنا پڑے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ترک کر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہے، یہ ظن واجب ہے، ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ پڑھا نہیں بولا تھا کہ ظن غالب پر عمل کیا جائے گا، ترک نہیں کیا جائے گا، یہ ظن واجب ہے۔ سمجھ پایا مسئلہ مولانا صاحب؟ اسی طرح سے ایک ظن ہوتا ہے جو ظن مباح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ بھی آپ نے مثال پڑھی ہے ہدایہ میں کہ ایک انسان کو رکعات کی تعداد میں شک ہو گیا کہ 3 رکعت پڑھی تھی یا 4 رکعت پڑھی تھی، یہ شک ہو رہا ہے، تو انسان تفکر کر کے، تو اصول و ضابطہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ تفکر کر کے، غور و فکر کر کے، وہ جدھر اس کا ظن غالب جائے وہ اس کو اختیار کر لے۔ یعنی 4 رکعت کا خیال ہو رہا تو 4 رکعت ہو گئی، بعد میں سجدے سہو کر لے گا۔ اور اگر 3 رکعت کا اور جو ہے ظن جو ہے منجمد ہو رہی ہے اور اسی پر جو ہے مستقر ہو رہا ظن، تو اسی صورت میں 3 ہی رکعت مانے گا۔ لیکن یہ اس پر عمل کرنا کہ 3 رکعت ہی مانا جائے یا 4 رکعت ہی مانا جائے، اس پر عمل کرنا نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ فرض ہے، بلکہ محض کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ آپ چاہیں تو ظن غالب پر عمل کر لیں اور چاہیں تو ظن غالب پر عمل نہ کریں، نماز کا اعادہ کر لیں، یہ ظن مباح ہے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ عامۃ المسلمین کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، سمجھا؟ عامۃ المسلمین کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ظن مستحب ہے۔ یہ ظن کی 4 قسمیں کی ہیں ابو بکر الصادق رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں، کہ بعض ظن جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، بعض ظن جو ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، بعض ظن جو ہوتا ہے وہ مستحب ہوتا ہے، اور بعض ظن جو ہوتا ہے مباح ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ کثیر من الظن، بہت سے ظن سے اجتناب کرو، تمام ظن سے اجتناب کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اگر تمام ظن سے اجتناب کرنے کے لیے ہوتا تو مجتہدین جو ظن کرتے ہیں احکام فرعیہ کے استنباط میں، احکام فرعیہ، احکام اجتہادیہ کا جو استنباط ہوتا ہے وہ ظن غالب سے اجتہاد ہوتا ہے، وہاں پر جو ظن سے جو اجتہاد ہوتا ہے وہ ظن بھی کا ہو جاتا ہے، ممنوع ہو جاتا ہے۔ بعض ظن صرف جو ہے وہ گناہ ہے، بعض ظن جو ہے وہ واجب بھی ہو سکتا ہے، بعض ظن مستحب بھی ہو سکتا ہے، اور بعض ظن جو ہے وہ یعنی دوسرے مباح بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کثیر من الظن۔ میں نے علامہ قرطبی کا حوالہ دیا تھا، علامہ قرطبی نے فرمایا کہ ظن کا مفہوم یہاں پر ہے تہمۃ لا سبب لہ، لا سبب لہا، کہ ایسا اتہام ہے جس کا کوئی سبب نہیں ہے، یعنی کسی کو متہم مت کرو۔ اجتنبوا من الظن کا مطلب ہے اتہام سے بچو،
کسی کو متہم مت کرو بلا کسی وجہ کے. ایک آدمی مسجد سے نکل رہا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا شراب پی کر کے نکل رہا ہے شراب پی. ارے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو مسجد سے نکل کہنے مسجد میں شراب لے کر کے گیا تھا. پینا بھی اچھی جگہ پیا جائے سمجھا نا بسم اللہ کر کے جو ہے نہیں جاتا. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف ہمارا خیال ہے سورہ زن ہے یہ تو وہ ٹھیک ہے. بلا کسی سبب کے کسی کو متہم مت کرو. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی فرماتے بہو کثیر یعنی ایسا زن بھی یعنی ان بعض الظن میں اسم جو کہا گیا ہے بعض زن گناہ ہے. یہ بعض زن بھی فی نفسی بہت ہے. یہ جو بعض زن کو گناہ کہا گیا ہے یہ بعض زن بھی فی نفسی ہی بہت ہے. سمجھا نا؟ یہ بعض ہے دوسرے کے مقابلے میں لیکن فی نفسی ہی جو ہے یہ بھی کیا یہ بہت ہے. 1 کلو بریانی ایک بریانی کے مقابلے میں بعض ہے لیکن 1 کلو بریانی ایک آدمی کے لیے بہت نہیں بہت ہے. سمجھا اتنا کیسے کھائے گا؟ آیا سمجھ میں کیا سمجھا. فرماتے ہیں کہ ظن سوء بأهل الخير من المؤمنین مثلا اہل خیر کے ساتھ سوء ظن اہل خیر مومن کے ساتھ اچھے مومنوں کے بارے میں سوء ظن اختیار کرنا. وہم کثیر اور اچھے مومنین بہت ہیں. وہم کثیر ایسا نہیں ہے کہ قلیل مقدار میں ہے. اچھے مومن بھی کثیر ہیں. بخلافہ بالفساق منہم بخلاف الظن بالفساق بخلاف الظن بالفساق منہم مومنین میں سے جو فاسق لوگ ہیں ان کے بارے میں سوء ظن کرنا بشرطے کہ وہ فاسق ایسا ہو کہ اس کا فسق علل اعلان ہو. ایسا فاسق ہو کہ اس کا فسق کیا ہو علل اعلان ہو. فاسق مجاہر جس کو بولتے ہیں تو اس کے بارے میں اگر کوئی سوء ظن اختیار کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ فرماتے بخلافہ بالفساق منہم فلا اثم فیہ جس میں گناہ نہیں ہے. فی نحو ما یظہر منہم ایسی چیزوں کے بارے میں جس کے بارے جو ان سے بالکل ظاہر اور باہر ہے ظاہر اور جو بالکل واضح ہے. سمجھ پا گیا مولانا صاحب. ولا تجسسوا اور لوگوں کے عیوب کو تلاش مت کرو. لوگوں کے عیوب کو تلاش مت کرو. لا تجسسوا وظیفہ اصل میں تھا لا تتجسسوا وظیفہ منہ احدى التائین. مطلب اس کا ہے لا تتبعوا عورات المسلمین ومعائبهم بالبحث عنها. مسلمانوں کی خفیہ باتوں اور مسلمانوں کی عیب والی باتوں کو تلاش کر کے پیچھے مت پڑو. لا تتبعوا عورات المسلمین عورات خفیہ باتیں جو مخفی ہے اس سے ظاہر نہیں ہے اور جو عیب کی باتیں ہیں ان باتوں کے پیچھے مت پڑو. بالبحث عنہا اس کو تلاش کرنے کے ذریعے سے بالبحث عنہا. اور فرمایا تیسرا حکم فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. لا یذکرہ غیبت کی تشریح فرمائے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کسی کے عیب کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہی غیبت کہلاتا ہے. سمجھا؟ بشرطے کہ وہ عیب اس کے اندر موجود ہو. اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے تب تو پھر وہ بہتان ہو جاتا ہے. یہ غیبت میں 2 امر ہے. ایک حق اللہ کی پامالی ہے اور ایک حق العبد کی پامالی. یعنی ایک تو اللہ کے حکم کی جو ہے نافرمانی ہوئی. دوسرے جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے حق کی پامالی ہوئی ہے. لہذا ایسی صورت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے یہاں پر ہمیں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اس کو معاف یعنی اگر حق اللہ ہے تب تو پھر اللہ سے معاف کرا لینا کافی ہے. سمجھا نا؟ توبہ استغفار کر لینا کافی ہے. لیکن اگر وہ حق العبد بھی ہے وہ غیبت میں حق العبد بھی ہوتا ہے تو حق العبد میں حق العبد کو صرف عبد ہی معاف کر سکتا ہے. حق العبد کو صرف حق عبد ہی معاف کر سکتا ہے. لہذا اس عبد سے اس بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. بشرطے اس بندے سے معافی مانگنے کی صورت میں کسی فتنے کا خوف نہ ہو. کبھی معافی مانگنے کے لیے گئے اور اس نے کہا اچھا تم نے جو ہے میری غیبت کی تھی میری برائی بیان کی تھی اب وہیں پر لڑائی شروع ہو گئی. تھوڑا تند مزاج ہے
اس کی غیبت کی گئی تھی، یہ ہوتا ہے۔ اگر کسی فتنے کا خطرہ نہیں ہے، کسی فتنے کا خدشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسی شخص سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ جو نظریہ ہے یہ حدیث کے مطابق ہے۔ حدیث آپ پڑھیں گے کتاب المظالم میں، بخاری شریف میں، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے گناہ، اپنے جو مظلمہ کو دنیا ہی میں معاف کرا۔ سمجھا؟ اب ایک مسئلہ اور اٹھایا کہ جس کی غیبت کی گئی تھی اس کو معلوم ہونا ضروری ہے یا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ چاہے اس کو معلوم ہو یا اس کو معلوم نہ ہو، ہر صورت میں یہ حق العبد کی پامالی ہوئی ہے، لہذا اس سے معاف کرا لینا بشرطے کہ کسی فتنے کا خوف نہ ہو تو ایسی صورت میں ضروری ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے، جیسے ابن القیم ہے، علامہ نووی ہے، سمجھا، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر اس بندے کو معلوم نہیں ہوا کہ فلاں نے ہماری غیبت کی تھی تو پھر ایسی صورت میں یہ حق العبد کی پامالی نہیں ہوئی۔ سمجھا؟ تب حق العبد کی پامالی نہیں ہوئی، اس سے معاف کرانا ضروری نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لینا یہ کافی ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر لکھتے ہیں کہ اس میں بھی ضروری یہ ہے، اس میں یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے اس سے آپ معاف نہیں کرا رہے ہیں، اس میں یہ ضروری ہے کہ جس کے سامنے آپ نے ان کی غیبت کی ہے ان کے سامنے اس کی تعریف کریں، جس کے سامنے آپ نے اس کی برائی کی ہے اس شخص کے سامنے آپ کیا کریں، اس کی جو ہے تعریف کریں اور اپنے اس قول کی تکذیب کریں کہ جو میں نے پہلے کہا تھا وہ غلط کہا تھا، تب جا کر کے یہ گناہ معاف ہوگا، ورنہ تو گناہ معاف نہیں ہوگا۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ اگر وہ شخص، وہ بندہ جو ہے معلوم نہیں کون بندہ ہے، وہ چلا گیا، دارالعلوم میں تھا، خوب غیبت کی اس کی، وہ بیچارہ چلا گیا، اللہ جانے کہاں کا تھا وہ چلا گیا، یہ اب ہم کیا کریں، کوئی اس کا نمبر بھی نہیں لیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے استغفار کرنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، خوب دعا کرنی ہے، اتنی دعا کرنی ہے کہ جب اس کو معلوم ہو جائے مرنے کے بعد کہ فلاں بندے نے میرے لیے اتنی دعائیں کی ہے تو وہ خوش ہو کر کے آپ کو وہاں معاف کرنا۔ سمجھا؟ اتنا جو ہے استغفار اس کے لیے کرنا، اگر معلوم نہ ہو کہ وہ شخص کہاں گیا، معافی کی کوئی شکل نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے استغفار کرنا۔ یہ جو ہے طریقہ لکھا ہے بیان القرآن میں۔ یہ فرماتے ہیں کہ لا یغتب بعضکم بعضا لا یذکرہ بشیء یکرہہ، ایسی شے کو ذکر نہ کرے جو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اگرچہ اس میں وہ چیز موجود ہو۔ ہاں، غیبت 5 جگہ جائز ہے، جہاں پر کوئی مصلحت ہے وہاں پر غیبت جائز ہے۔ سمجھا؟ قاضی حیات کا نکاح ہونا ہے، ایک لڑکی کے یہاں پیغام دیا، سمجھا، اب جو ہے اس کا دوست وہاں رہتا ہے، اس نے کہا ارے کس لڑکی سے شادی کر رہے، وہ تو لنگڑی ہے، ارے عیب بیان کیا نا مولانا صاحب، لیکن عیب بیان کیا کیوں کیا؟ اپنے دوست کی خاطر اس نے بیان کیا، مصلحت کی خاطر کیا، سمجھا؟ اسی طرح سے ایک آدمی مظلوم ہے، وہ مظلوم جو ہے اب ظالم کی شکایت کرتا ہے ناظم صاحب کے پاس کہ فلاں نے ہم کو بیٹھنے نہیں دیا آگے، مثال کے طور پر جب کہ میں بیٹھا ہوا مجھے پکڑ کر کے پیچھے کر دیا، اب جا کر شکایت کرتا ہے، یہ عیب بیان کرتا جائز ہے۔ ظالم سے شکایت، ظالم کی شکایت جو ہے وہ کرنا جائز ہے، حاکم ایسے شخص کے پاس جو جس کے بارے میں معلوم ہے کہ ظلم کو ختم کر دے گا، سمجھا؟ اسی طرح سے روات کی جب وہ تعدیل ہوتی ہے، راوی کی جو جرح و تعدیل، فلاں راوی ایسا فلاں راوی ایسا، وہ دینی مصلحت کی خاطر ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے غیبت کی تعریف میں تھوڑا سا جو ہے وہ اضافہ کر دیا کہ غیبت نام ہے ایسے کسی کے عیب کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا غرض فاسد کے لیے، غرض فاسد کے لیے، اگر غرض صحیح کے لیے ہے تو غیبت میں داخل نہیں۔ آیا سمجھ میں آیا؟ اور جن لوگوں نے یہ تعریف میں داخل نہیں کیا غرض فاسد کے لیے تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ ان 6 چیزوں کا استثناء کیا جو آگے آپ حدیث کی کتاب میں پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اپنے بھائی کے گوشت کو کھائے اس حال میں کہ وہ بھائی میت ہو، بالتخفیف والتشدید لا یحس بہ، فرماتے میتن کی تشریح فرما رہے ہیں کہ میتن بھی ہے اور میتن بھی ہے، اور میتن کا مطلب یہ کہ اس کو احساس نہیں ہو رہا، یعنی ایسا بھائی ہے جو مر گیا، اس کے گوشت کو کاٹیے اس کو کیا فرق پڑے گا، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا، تو
کیا ایسے شخص کے گوشت کو کھانا تم پسند کرو گے؟ فرماتے اس کا جواب بالکل واضح ہوگا، لا، اس کو پسند نہیں کرو گے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اس کو ناپسند کرو گے، یعنی فَإِغْتِيَابُهُ فِي حَيَاتِهِ، مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی بھائی کی غیبت کرنا اس کی زندگی میں جیسے کہ اس کے گوشت کو کھانا ہے مرنے کے بعد، کَأَكْلِ لَحْمِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ، اس کے گوشت کو کھانا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ آیا سمجھ میں آیا؟ وَقَدْ عُرِضَ عَلَيْكُمْ الثَّانِي، تمہارے سامنے دوسرے کو پیش کیا گیا، یعنی موت کے بعد اس کے لحم کو پیش کیا گیا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم نے اس کو ناپسند کیا۔ فَكَرَهُ الْأَوَّلَ، تو پہلے کو بھی یعنی زندگی میں غیبت کرنے کو بھی تم ناپسند کرو۔ حقیقت پر بھی معقول ہو سکتا ہے کہ واقعتاً غیبت کرنا یہ گوشت مردہ انسان کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔ بعض لوگوں نے غیبت کی اور جب غیبت کی اور اس کو قے آئی تو قے میں جو ہے گوشت کے ٹکڑے، حقیقت پر بھی محمول ہو سکتا ہے اور یہ مجاز پر بھی محمول ہو سکتا ہے کہ اس کی تشبیہ کے لیے کہا گیا ہے کہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ سمجھ لو کہ یہ مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا۔ یہاں پہ اعراب وغیرہ کو ٹھیک کر لی، یہاں پہ اعراب جو ہے انہوں نے پتہ نہیں کیوں لگا دیا، قد عرض کر دیا، سمجھے؟ قد عرض علیکم الثانی فکرہتموہ فکرہوا الاول، فَأَكْرِهُ الْأَوَّلَ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فَكَرَهُ الْأَوَّلَ، تو اول کو بھی تم جو ہے ناپسند کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کے عقاب سے ڈرتے رہو غیبت کے سلسلے میں، اور وہ عقاب سے ڈرنا یہ ہے کہ بِأَن تَتُوبُوا مِنْهُ، اس سے توبہ کر لو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رحیم، اللہ تعالیٰ یقینا توبہ کو قبول کرنا ہے۔ تواب کا ترجمہ دونوں ہوتا ہے، تواب کا توبہ کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا۔ مصنف نے ایک معنی کی وہ کیا کی، تعین کی ہے کہ تواب کا معنی ہے قابل توبۃ التائبین، سمجھا؟ تائبین توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرنے والا، اور تواب کے صیغہ یعنی مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، سمجھا؟ کہ وہ بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ رحیم بہ، یا ایھا الناس، اے لوگ، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اس کا سبب نزول یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول مکہ پہنچے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بلال اذان دو، حرم میں کعبۃ اللہ میں جو ہے اذان دو۔ جب یہ اس اذان کی آواز سنی، بعض ان 9 مسلموں نے جو حضرت بلال سے واقف تھے تو انہوں نے کہا اچھا ہوا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑا کہ ایک کالا کلوٹا حبشی انسان آج مکہ کعبۃ اللہ میں اذان دے رہا ہے، سمجھا نا؟ یعنی ابھی تک کیونکہ کچھ کفر کے اثرات باقی تھے، کفر کے اثرات باقی تھے، اس بنیاد پر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اچھا ہوا کہ میرے باپ کا انتقال ہوا اور اس کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑا کہ ایک ایسا گھٹیا انسان، ذلیل انسان، جس کا نہ نسب معلوم، نہ حسب معلوم، نہ رنگ اچھا، نہ روپ اچھا، سمجھا؟ ایسا شخص جو ہے وہ حرم کعبۃ اللہ میں وہ اذان دے رہا ہے اور اللہ کی آواز کو بلند کر رہا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ارے تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو، یہ جو کالا ہونا، گورا ہونا، اور یہ جو اس خاندان کا ہونا، اس خاندان کا ہونا، یہ تعارف کے لیے محض ہے، اس کا جو ہے شرافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فضیلت تو تقوی پر منحصر ہے، شرافت تو تقوی پر منحصر ہے۔ شرافت جو ہے وہ مطلب خاندان کے اوپر نہیں ہے اور قبیلے کے اوپر نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگ، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، ایک مذکر اور یا تو ابتدا والے مذکر اور مؤنث کو مراد لے لیجیے تو آدم و حوا، سمجھا؟ یا ابھی والا لے لیجیے تو ماں اور باپ، یہ دونوں ہو سکتا ہے۔ یہ وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تم کو قوموں میں منقسم کیا، ہم نے تم کو قومیں بنائے، سمجھا؟ شعوب کا ترجمہ، شعوب شعب کی جمع، شعوب جو شعب کی جمع اس کے معنی قوم، اور قبائل جو ہے قبیلہ کی جمع اس کے معنی خاندان، سمجھا؟ قوم بنایا، جب مشابہ بفتح الشین وهو اعلیٰ طبقات النسب، یہ نسب کے طبقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر ہے، اعلیٰ کا مطلب اوپر ہے، سب سے اوپر ہے۔ وقبائل، اور قبیلہ بنایا، یہ شعوب کے نیچے، عرب میں سب سے اوپر والے کو
کیا کہا جاتا تھا؟ وہ شعب کہا جاتا تھا، اس کے بعد والے کو قبیلہ کہا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک مثال سمجھانے کے لیے، ایک سید سمجھا سادات میں سے، اور سادات میں سے پھر حسنی ہے حسینی، ارے حسنی بھی سادات میں سے، حسینی یا قریش ہے، قریش اس سے اوپر، قریش میں پھر مختلف قبائل ہے، بنو ہاشم بھی ہے، اور پھر بنو ہاشم سے سادات اور غیر سادات، اور سادات میں بھی حسنی اور حسینی۔ آیا سمجھ میں؟ یہ الگ الگ جو وہ شاخیں نکلتی گئی ہیں، تو عرب میں ان کا الگ الگ جو ہے وہ نام تھا۔ یہ سب سے اوپر جو ہوا کرتا تھا، جس سے قوم بنا کرتی تھی، اس کو جو شعب کہا جاتا تھا، اور پھر اس سے جو شاخیں نکلتی تھی اس کو جو ہے قبیلہ کہا جاتا تھا۔ یہ فرماتے ہیں وبعدها، قبائل کے بعد، قبیلے کے بعد جو ہوتا تھا امارہ اس کو بولتے، اس کی جمع عمائر ہے۔ ثم البطون، پھر اس کو بطن کہا جاتا تھا۔ ثم الافخاذ، ثم الفصائل، فصائل فصیلہ کی جمع، افخاذ فخذ کی جمع۔ آخرها، سب سے نیچے درجے کا جو ہوتا تھا وہ فصیلہ کہا جاتا تھا۔ آخری طبقہ جو ہوتا تھا وہ فصیلہ ہوتا تھا۔ مثال، اس کی مثال مثلا فرماتے خزیمہ شعب ہے، خزیمہ شعب ہے، اور کنانہ جو ہے قبیلہ ہے، اور قریش جو ہے امارہ ہے بکسر العین، قصی جو ہے بطن ہے، اور ہاشم جو ہے فقید ہے، اور عباس جو ہے فصیلہ ہے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ یہ جو ہے 6 چیزوں کی مثال دی ہے۔ لتعارفوا، یہ جو قوم اور قبیلہ ہے یہ محض تعارف ہے۔ لتعارفوا، حذف منه احدى التاءين لتتعارفوا تھا، اي ليعرف بعضكم بعضا، تاکہ تم میں سے بعض کو پہچان سکے۔ لا لتفاخروا، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم سید ہیں، ہم جو ہے شیخ ہیں، اور ہم جو ہے انصاری ہیں، اور ہم فلاں ہیں اور فلاں ہیں، یہ اسلام کے لیے ہے ہی نہیں، تو محض تعارف کے لیے ہے، یہ تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ علو نسب کے ذریعے سے تفاخر کرو۔ وَإِنَّمَا الْفَخْرُ بِالتَّقْوَى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فخر تو تقوی کے ذریعے سے ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اس لیے کہ تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِكُمْ خَبِيرٌ بِبَوَاطِنِكُمْ، اللہ تم کو جانتا ہے اور تمہارے باطن کو سے باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگ، قبیلہ بنو اسد اور غطفان کا ذکر آیا، مدینے کے قرب و جوار میں یہ قبائل رہتے تھے، تو بنو اسد کے کچھ لوگ وہ قحط سالی ہو گئی، سمجھا، مال کی کمی ہو گئی تھی، بارش کی کمی ہو گئی تھی، تو بنو اسد کے کچھ لوگ مدینہ آئے، اور مدینہ آ کر کے مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کیا دھونس جما کر کے اسلام قبول، سمجھا نا، کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں قتال وغیرہ کے بغیر، دوسرے جو قبائل مسلمان ہوئے ہیں ان سے آپ کا قتال ہوا، پھر مسلمان ہوئے ہیں، اور ہم جو مسلمان ہوئے ہیں بغیر قتال کے، ہم نے کوئی جھگڑا آپ سے نہیں کیا، کوئی قتل و قتال نہیں کیا، تو ہمارا گویا کہ آپ کے اوپر احسان سمجھا کہ ہم نے قتال نہیں کیا، دھونس جما کر کے مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ یہ مسلمان ہو رہے تھے کس کام کے لیے کہ جب مسلمان ہو جائیں گے تو مسلمان تو زکات دیتا، تو زکات میں مجھ کو بھی حصہ مل جائے، اس نیت سے مسلمان ہو رہے تھے۔ ایمان ان کا وہ نفاق والا ایمان تھا، ایمان ان کا اخلاص والا نہیں تھا، سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو آمنا، تم غلط کر، آمنا ایمان نہیں آیا، ایمان تصدیق قلبی کو کہا جاتا ہے، جو قلب سے ہوتا ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اسلام جو کہا جاتا ہے ظاہری اطاعت کو کہا جاتا ہے، لغت کے اعتبار سے بھی، لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام کے مابین جو فرق ہے، ایمان تصدیق قلبی کو کہا جاتا ہے، اور اسلام ظاہری اطاعت کو کہا جاتا ہے، اطاعت ظاہرہ کو کہا جاتا ہے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ شرعی اعتبار سے ایمان اور اسلام میں فرق ہے، یا دونوں میں ترادف ہے، یا دونوں میں عموم خصوص کی نسبت ہے، یہ انشاءاللہ اگلے سال آ جائے گا، یا اگلے سال حدیث جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر یہ تفصیل آ جائے گی۔ بس اتنی بات یاد رکھیے کہ جب ایمان کو الگ بیان کیا جائے اور اسلام کو الگ بیان کیا جائے، ایک ہی عبارت میں نہ ہو، ایک ہی جگہ پہ نہ ہو، تو دونوں میں ترادف ہوتا ہے۔ ایمان بولا تو اسلام مراد ہے، اسلام بولا تو ایمان مراد ہے۔ آیا سمجھ میں؟
اور اگر دونوں ایک ہی جگہ موجود ہے تو پھر ایسی صورت میں ایمان سے مراد تصدیق قلبی اور اسلام سے مراد جو ہے وہ اطاعت ظاہری، اگر ایک ہی جگہ موجود ہے۔ آیا سمجھ پائے؟ ایسے اسلام جو ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے۔ اسلام کا جو محل ہے وہ اعضاء و جوارح بھی ہے، اور ایمان اسلام کا جو محل ہے وہ زبان بھی ہے، اقرار باللسان، اور اسلام کا جو محل ہے وہ قلب بھی، سمجھا؟ یعنی ایمان اسلام تین جگہ ہونی چاہیے، تین جگہ ہونا ہے یہ اسلام کو، اعضاء و جوارح میں بھی ہونا ہے، اور زبان سے اقرار بھی ہونا ہے، اور قلب سے بھی ہونا ہے، سمجھا نا؟ یہ تینوں اس کا محل ہے اسلام کا۔ اور ایمان کا محل کہاں ہے؟ ایمان کا محل صرف جو ہے وہ قلب ہے، سمجھا؟ تو اسلام عام ہوتا ہے اور ایمان جو ہوتا ہے خاص ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا کہ ہم قلب سے ایمان لائے، تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ہاں تمہارا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ مسلمان ہو، اسلام لا، یہ کہنا صحیح ہوگا، کیونکہ اسلام کا مطلب جس طرح قلب سے جو ہے ماننا ہے، اسی طرح زبان سے بھی بولنا ہے، اسی طرح اعضاء و جوارح سے عمل بھی کرنا۔ تو تم اعضاء و جوارح سے عمل کر رہے ہو، تم زبان سے کہہ رہے، اس کے لحاظ سے مسلمان ہو، لیکن قلب میں تمہارا ایمان نہیں ہے، لہذا قلب میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ایمان سے تم خارج ہو۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ اگر ایمان بھی ہے، قلب میں بھی موجود ہے، قلب میں بھی موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ایمان بھی موجود ہے، اسلام بھی موجود ہے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ یہ جو نفی کی جا رہی ہے، اس لیے نفی کی جا رہی ہے کہ اسلام کا محل قلب بھی ہے، اسلام کا محل اعضاء و جوارح بھی ہے، اور اسلام کا محل وہ لسان بھی ہے۔ تو وہ منافق جو ہے لسان سے اقرار کر رہا ہے، اعضاء و جوارح سے وہ کر رہا ہے، تو اسلام تو ہے لیکن ایمان کی نفی ہو رہی، اس لیے کہ ایمان کا محل جو ہے وہ قلب ہے، وہ قلب میں ایمان موجود ہے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ مسئلہ آیا سمجھے مولانا صاحب؟ یہ فرماتے ہیں مزید تفصیل، بہت تفصیل پڑھیں گے مولانا صاحب، تھک جائیے گا ایمان اور اسلام کی تفصیل سنتے سنتے جو ہے وہ حدیث کی کتاب جب پڑھیں گے تو۔ یہاں پر ایک مختصر سی بات میں نے آپ کو بتا دی، فرماتے ہیں کہ قالت الاعراب، گواہ قسم کے لوگ آئے، کہنے لگے، حضرت عامر رحمۃ اللہ نے گواہ ترجمہ کیا اعراب کا، سمجھا؟ دیہاتی بھی آپ کر سکتے ہیں، خلیہ کے لوگ اعراب نے کہنا شروع کیا، یعنی گواہ، یعنی دیہات کے لوگوں نے کہا، نفر من بنی اسد، بنو اسد کی ایک جماعت، آمنا، ہم ایمان لیا، ایمان کا مطلب صدقنا بقلوبنا، ہم نے اپنے قلب سے تصدیق کی۔ آپ فرما دیجئے ان سے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، تمہارا ایمان نہیں ہے، ولیکن قولوا، لیکن یہ کہو اسلمنا، آمنا کی جگہ پر اسلمنا تم کہو، یہ ٹھیک ہے۔ یہ انفذنا انقدنا ظاہرا، ہم نے انقیاد کیا ہے، ہم نے اطاعت کی ہے ظاہری اعتبار سے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک تمہارے قلب میں ایمان نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا۔ لمّا جو ہوتا ہے نفی کے لیے ہوتا ہے، آئندہ کی توقع کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں آئندہ ہو سکتا ہے، تم لے آؤ، مخلص ہو جاؤ تو ایمان تمہارا جو ہے کامل ہو سکتا ہے۔ یہ لمّا أي لم يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن، اب تک، لكنه يتوقع منكم، ہاں لیکن تم سے توقع ہے کہ تم مومن مخلص ہو جاؤ۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ایمان وغیرہ کے ذریعے سے، تو لا یلدکم، فرماتے ہیں حمزے کے ساتھ بھی ہے اور ترک حمزہ کے ساتھ بھی، یلدکم اور یلدکم اور یالدکم، الف کے ساتھ تینوں طرح سے پڑھا گیا۔ التا یالتو، التن کے معنی ہے وہ کم کرنا، التا یالتو التن کے معنی ہے کم کرنا۔ لا یلدکم بالحمز وترکہ وبإبدالہ الفا، اور اس کو الف سے بدل کر کے لا ینقصکم، تمہارے اعمال میں نقص نہیں کرے گا، تمہارے اعمال کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا۔ من اعمالکم اے من ثوابها، ثواب اعمالکم سے یقص۔ ان اللہ غفور للمؤمنین رحیم، اللہ تعالیٰ مومنوں کو مغفرت کرنے والا ہے، ان پر رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن صادق ہونا چاہتے ہو، مومن کامل ہونا چاہتے ہو، تو مومن کامل ہونے کا طریقہ یہ جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ تم اگر صحیح مومن ہونا چاہتے ہو، صرف مسلم نہیں، تو پھر اس طریقے کو اختیار کرو جس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ یقیناً مومن کامل یعنی صادق اپنے ایمان میں
کما صرح به بعد، جیسا کہ اس کے بعد اس کی تصریح بھی کی گئی ہے کہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر اپنی زندگی میں کبھی بھی شک نہیں کیا، لم یشکوا فی الایمان، ایمان میں کبھی بھی انہوں نے شک نہیں کیا، یہ تو ہوا کہ نفاق کی نفی ہو گئی۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اس لیے کہ جہاد کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ تم منافق ہو یا منافق نہ ہو، سمجھا؟ اس لیے کہ منافقین جو ہے جہاد میں جانے سے کتراتے تھے، تم جہاد میں جا رہے ہو، اپنی جان بھی خرچ کر رہے ہو، اپنا مال بھی خرچ کر رہے، اس کا مطلب یہ کہ مومن صادق ہو۔ بے جہادہم یظہر صدق ایمانہم، ان کے جہاد کے ذریعے سے ان کے ایمان کا سچا ہونا، صادق ہونا ظاہر ہو جائے گا۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ہم الصادقون فی ایمانہم، لا من قالوا، نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا آمنا، ولم یوجد منہم غیر الاسلام، حالانکہ ان میں جو ہے اسلام کے علاوہ کچھ نہیں پایا جاتا، ایمان نہیں پایا جاتا۔ قل لہم، آپ ان سے کہیے، اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنا دین بتلا رہے ہو، تم اپنے اللہ کو اپنا دین بتلا رہے ہو، تعلمون، سمجھا؟ فرماتے ہیں تعلمون جو ہے مضاعف علیما، یہ علیما کا مضاعف ہے، یعنی علیما کو علمہ کا باب تفعیل سے لے کے تعلمون، سمجھا نا؟ علیما کا مضاعف ہے، مضاعف سمجھ میں آیا؟ باب تفعیل کا یہ ہے۔ فرماتے بمعنی شعر، اس کا معنی جو علیما کا معنی شعر آتا ہے، معنی ہے اے اتشعرونہ بما انتم علیہ فی قولکم آمنا، تم آمنا کہہ کر کے تم اللہ تعالیٰ کو بتلا رہے ہو، اتشعرونہ، کیا اللہ تعالیٰ کو تم بتلا رہے ہو، بما انتم علیہ، جس پر تم ہو، اب یہ کہہ کر کے کہ آمنا کہہ کر کے اس چیز کو بتلا رہے ہو جس پر کہ تم ہو، حالانکہ تم جو ہو وہ اسلام پر تو ہو، ایمان پر نہیں ہو۔ آمنا کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کو کیا بتلانا چاہتے ہو، حالانکہ تم تو آمنا کے لائق نہیں ہو، تم اسلمنا کے لائق ہو۔ یہ اس لیے کہ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، جو کچھ کے زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یہ اللہ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ ان لوگوں نے یہ دھوس جمایا تھا اور کہا تھا کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم ایمان لے آئے، قتال نہیں کیا، فرماتا یمنون علیک، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ آپ پر احسان کر رہے ہیں، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے، یمنون بان اسلموا، سمجھا؟ بان اسلموا، یہ ان اسلموا یہ ممنون ہے، اس کے ذریعے سے احسان جتلا رہے ہیں، یہ اس بات سے احسان جتلا رہے ہیں کہ وہ یعنی اسلام لے آئے، من غیر قتال، بغیر قتال کے، بخلاف غیرہم ممن اسلم بعد قتال منہم، ان لوگوں کے برخلاف جو کہ مسلمان ہوئے ہیں ان سے قتال کے بعد۔ آپ فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، لا تمنوا علی باسلامکم، یہاں پر بھی با محذوف ہے، منصوب نزل خافض، تم اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ میرے اوپر، تم اسلام لائے تو ہمارے اوپر کیا احسان کیا؟ ارے تم اپنے اوپر احسان کیے، اسلام لائے تو تمہارا نفع ہے، ہمارا کیا نفع، اس میں اللہ کا کیا نفع، اللہ کے رسول کا کیا نفع؟ بھائی نفع تمہارا ہے تو تمہارے اوپر احسان ہوا، نہ یہ کہ اللہ پر احسان ہوا، تم ایمان لے آئے تو قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم کہنے لوگ ہم نے آج جو ہے وہ رات میں اتنا جو ہے جلالین کا صفحہ پڑھ لیا تو تمہارا فائدہ ہوا، مجھے ہمارا فائدہ کیا ہوا، ہمیں تو کچھ علم نہیں آیا تمہارے پڑھنے کی وجہ سے، ایسے ہی ہے، سمجھا؟ فرماتے ہیں منصوب بنزع الخافض باسلامکم، منصوب بنزع الخافض ہے، یعنی با یہاں پر محذوف ہے، وَيُقَدَّرُ قَبْلَ أَنْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، ان سے پہلے بھی با کو مقدر مانا جائے گا دونوں جگہ میں، کون سی دونوں جگہ مولانا صاحب؟ یعنی ان اسلموا میں، اور یمن علیکم ان ہداکم، ان سے پہلے یہاں پر آیا سمجھ میں، دونوں جگہ پر، بلکہ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتا تمہارے اوپر کہ تم کو اللہ نے ایمان کی ہدایت دی، اگر ایمان کی ہدایت نہیں دیتا تو تم بھی کافر رہتے۔ ان کنتم صادقین فی قولکم آمنا، اگر تم صادق ہو آمنا کہنے میں تو یہ مسئلہ ہے، اگر صادق نہیں ہو تو تم مومن ہی نہیں ہو۔
ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقینا اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہے، یعنی ما غاب فیہما واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یا وہ کر رہے ہیں، بالیاء والتاء لا یخفی علیہ شیء منہ، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں۔ سورۃ قاف مکہ ہے، حاضری ہے، حاضری کا تیسرے گھنٹے میں حاضری ہوئی ہے جی۔ محمد فاضل حیات ہے، حذیفہ اخلاق، محمد اسعد، محمد سفیان، محمد سفیان بجنور، نور عالم، محمد وسیم، عظیم بجنور، لبیک، محمد شعیب عالم سہارنپور، نوید عالم مظفر نگر، سیف اللہ دہلی، عبد العلیم بجنور، فیضان احمد، محمد مسیح، سورۃ قاف مکیہ، الا ولقد خلقنا السماوات الآیہ فمدنیہ، یہ آیت سے مدنی ہے، باقی سب مکی ہے ایک قول کے بجائے، اور دوسرے قول میں پوری سورت جو ہے مکی، کسی آیت کا استثناء نہیں۔ 45 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف اللہ عالم بمرادہ بہ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید، قرآن مجید یعنی الکریم، قسم کا جواب قسم محذوف، ما آمن کفار مکہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ ایمان نہیں لائے، بل ایمان نہیں لائے، بلکہ کیا ہوا، مضمون کو بدلا، کہ تعجب کرتے ہیں کہ انسان بھی رسول ہو سکتا ہے، تعجب کرتے ہیں کہ انسان بھی رسول ہو سکتا ہے، اور دوسرا تعجب ان کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے رسول بھی ہیں تو دعوے بعث کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ دونوں تعجب کی چیز ہے ان کے نزدیک، ایمان نہیں لا اور ایمان نہ لا کر کے تعجب کر رہے ہیں کہ کیا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے، دوسرا تعجب یہ ہے کہ کیا دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، یہ سمجھا؟ تو وہ مسئلہ جو کہ انسان رسول ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو مسئلہ جو ہے حل ہو گیا کہ بہت سارے رسول آ چکے ہیں، وہ سب کے سب انسان تھے، لیکن یہ مسئلہ کہ دوبارہ ہم زندہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس مسئلے کو قرآن کریم نے بیان کیا یہاں، آیا سمجھ میں آیا؟ بل عجیبو، بلکہ ان کو تعجب ہے اس بات سے کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک منذر آیا، ایک رسول آیا، رسول من انفسہم ینذرہم یخوفہم بالنار بعد کے بعد نار کی تخویف کر رہا ہے۔ فقال الکافرون، تو کافروں نے کہا کہ ھذا الانذار، یہ جو انذار یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا ڈرانا جو ہے، یہ تعجب کی شیء عجیب، یہ تعجب کی چیز ہے، یہ امر عجیب ہے، اس لیے کہ اب تک تو ہم نے کسی کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اذا متنا وكنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، اذا میں وہی دو سب قرات ہو جائے گی، بتحقیق الحمزتین وتسہیل الثانیہ وادخال الف بینہما علی الوجہین، متنا وكنا ترابا نرجع، ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، واپس کیا جائے گا، نرجع ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، ذالک رجع بعید، یہ تو بہت امکان سے بہت بعید بات ہے، یہ دوبارہ پیدا کیا جانا امکان سے بعید بات ہے، ذالک رجع بعید، رجع دوبارہ پیدا کیا جانا امکان سے بہت بعید بات ہے، فی غایت البعد، بہت بعید بات ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کیا مانے؟ یا تو جس کو پیدا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا دوبارہ، اس میں زندہ ہونے کی صلاحیت نہیں، زندہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جیسے کہ پتھر کو جو انسان بنا دیا جائے تو پتھر میں انسان بننے کی صلاحیت نہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات تو تم بھی سمجھ رہے ہو کہ تمہارے اندر زندگی کی صلاحیت ہے، تبھی تو جو ہے وہ مٹر گشتی کر رہے ہو۔ یہ جو زندہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر زندہ ہونے کی صلاحیت تو ہے، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ اب دوسرا انکار یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یعنی جو زندہ کرنے والا ہے اس کو قدرت نہیں ہے، یہی ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، اس کو قدرت نہیں ہے، اور اگر قدرت ہو بھی تو وہ جانتا نہیں ہے کہ کون سا جز کہاں چلا گیا، علم نہیں ہے اور قدرت نہیں ہے، کیونکہ وہ مٹی میں سارے اجزاء رنگ مل گئے تب وہ کون سا جز کہاں چلا گیا، تو اللہ وہ زندہ کرنے والے کو اس کا علم نہیں ہے، اور اگر علم ہو جائے تو زندہ کرنے پر قدرت نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں کی نفی کی وجہ سے دوبارہ زندہ کیا جانا ممکن نہیں ہے۔ یہی دو ہے، ان دونوں کی تردید قرآن کریم نے کی ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں ہے، یہ بات تمہاری غلط ہے، اور ہمیں قدرت نہیں ہے، یہ بات غلط، یہ دونوں بات غلط ہے۔ لہذا زندہ کیا جانا ممکن نہیں بلکہ واقع ہے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ اللہ فرماتا ہمیں علم ہے، قد علمنا، ہم کو معلوم ہے زمین جن اجزاء کو کھا رہی ہے، ما تنقص الارض، تنقص کا معنی یہاں کیا ہے تأکل، زمین جس جز کو، جس اجزاء کو کھا رہی ہے، کم کر رہی ہے، ان کے جس اجزاء کو، وہ ہم جانتے ہیں، اور ہمارے اس کے کھانے کے بعد جاننے کا مسئلہ نہیں ہے۔ عندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس تو محفوظ کتاب موجود ہے، اس میں پہلے سے لکھا ہوا سارا مسئلہ، کتاب حفیظ محفوظ کتاب موجود ہے، اور وہ لوح محفوظ ہے، فیہ جمیع الاشیاء المقدرہ، اس میں تمام وہ اشیاء موجود ہے جن کو مقدر کر دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے، بل کذبوا بالحق، انہوں نے قرآن کریم کی تکذیب کی جب ان کے پاس آ گیا۔ فہم فی امر مریج، تو قرآن کریم کے سلسلے میں یا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ متزلزل حالت میں ہے۔ مریج، مریجہ مرجن سے گئے صفت مشبہ، جتنا مریج، قعید، سمجھا، جتنے بھی نظیر، جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں یہ سب کے سب صفت مشبہ ہے۔ مریجہ مرجن، مرجن کے معنی وہ مضطرب ہونا، سمجھا، متزلزل حالت میں ہے، ایک حالت پر قرار میں۔ کبھی کہتے ہیں قرآن یہ جادو ہے، کبھی کہتے کہانت ہے، کبھی کہتے شعر ہے، اور کبھی اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے شاعر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے، ساحر ہے، یا کبھی تکذیب کرتے قرآن کریم کی، کبھی تعجب کرتے، کبھی جو ہے بعض کی تکذیب اور کبھی بعض کے سلسلے میں تعجب، یہ سب کے سب جو ہے متزلزل حالت ہے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ فرماتے ہیں مضطرب، قالوا مرۃ ساحر و سحر، کبھی کہا کہ ساحر اور سحر ہے، یعنی ساحر اللہ کے رسول کو، سحر جو ہے قرآن کریم کو، ومرۃ شاعر و شعر، مرۃ کاہن و کہانت، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے اعتبار کرتے ہوئے، اپنی عقلوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے، جس وقت کے انہوں نے بعث کا انکار کیا، آسمان کو نہیں دیکھا؟ فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، فوقہم یہ قائدتن سے متعلق ہو کر کے یہ سما سے حال بات ہے، اس حال میں کہ ان کے اوپر، دور جانے کی ضرورت نہیں، یوں کرو نظر آ جائے گا۔ آسمان جو ہے صرف سر اٹھانے کی دیر ہے کہ اللہ آسمان کو نہیں دیکھا اپنے اوپر، اس طرح سے ہم نے اس کو بنایا۔ کیف بنیناہا، بنیناہا ایک یہاں پر محذوف ہے، اور کیف اسی کا کیا ہو جائے گا، وہ مفعول بہ ہو جائے گا۔ کیف بنیناہا، کس طرح سے ہم نے اس کو بنایا ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ کیف بنیناہا وہ جو ہے کیف جو ہے یہ حال واقع ہے، سمجھا نا، کس کیفیت میں ہے یہ حال واقع ہے سما سے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ کیف بنیناہا کا مفعول بہ ہے، اور پھر کیف بنیناہا مکمل مل کر کے سما سے بدل،
समा से बदल है। आसमान को नहीं देखा कि किस तरह से हमने बनाया, आया समझ में आया? कैफा बनैनाहा बिला अमदिन, बगैर जो है खंभे के, बगैर सुतून के, वज़य्यनाहा बिल कवाकिबी, और आसमान को हमने मुज़य्यन किया है तुम सितारों से, वमा लहा मिन फुरूज, और इसमें किसी किस्म का शिगाफ नहीं है। फरजुन की जमा शिगाफ, अगर शिगाफ तर्जमा करेंगे तो सवाल पैदा होगा कि शिगाफ तो है, अल्लाह के रसूल गए थे मेराज में, दरवाजे पर सबूत तो होता है, दरवाजा खोला गया था। अब मेराज की रिवायत पढ़ते हैं कि वो जो है दरवाजा खोला गया, दरवाजा शिगाफ तो है आसमान में। आप पढ़े खल्क़ो इंतियाब का मसला पढ़े नहीं मौलाना साहब, वो कौन सी किताब है? किताब हाँ, तो आसमान में तो वो दरवाजे तो हैं। फिर ये क्या कुरान करीम कैसे कहा मा लहा मिन फुरूज, समझा कि उसमें शिगाफ नहीं है? तो उसका जवाब दिया शुकूकुन तईब हुआ, ऐसा शिगाफ नहीं है जो ऐबदार कर दे। शिगाफ से मुराद ऐसा शिगाफ जो ऐबदार कर दे, ऐसा फटन नहीं है, जो ऐसा शक नहीं है जो उसको ऐबदार करे। आया समझ में आया मौलाना साहब? वो तो दरवाजा कोई ऐब की चीज नहीं है। हाँ, यहाँ से कोई तोड़ दे, फाजिल अयाज ने यहाँ से तोड़ दिया, हालांकि ये भी टूटा हुआ, लेकिन ये जो है ऐब नहीं, वो ऐब है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा ही बदल, उन्होंने कहा मा लहा मिन फुरूज का मतलब उसमें कोई रखना नहीं। भाई जब रखना का मतलब ये होता है ऐब वाली चीज, समझा ना? तो उसमें कोई रखना नहीं है। मा लहा मिन फुरूज वल अर्ज़ मददनाहा, और जमीन को नहीं देखा। वल अर्ज़ का हद इला समा पर, समझा ना? और समा के महल के ऊपर, वल अर्ज़ मातूफ़ुन अला मौज़ि'i इला समा कैफा मददना, कैफा ये जायद है, यहाँ पर मुसन्निफ ने जायद कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। वल अर्ज़ मददनाहा, और जमीन को हमने वो फैला दिया, मददनाहा फैला दिया, दहौनाहा अला वजहिल मा, पानी के ऊपर हमने फैला दिया। पानी था और फिर पानी में जमीन को अल्लाह ताला ने फैलाया दिया। वो अलक़ैना फ़ीहा रवासी, और हमने जमीन में पहाड़ों को रख दिया, ऐसे पहाड़ जो के साबित हैं, तुस्बित हुआ, जो जमीन को जमा करके रखे हुए हैं। जिबालन तुस्बित हुआ, ऐसे पहाड़ जो जमीन को जमा करके रखे हुए। वो अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, और हमने इस जमीन में हर किस्म की खुशनुमा चीज को उगाया। अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन, हर सिंफ की खुशनुमा चीज। बहीज के माना हसीन, समझा ना? हसीन, बहीज के माना हसीन, वो ये भी सिफत का सेगा है, समझा ना? बहीजा बहजन, इसके इसी से बनाएंगे। फरमाते हैं यबहजु बिही लिहुस्निही, जिससे इंसान खुश हो उसके हसीन होने की वजह से। तबसिरतन व ज़िक्रा, ताकि लोगों को बसीरत हासिल, लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को नसीहत हासिल करवाने के लिए, समझा ना? लोगों को की तबसीर के लिए और लोगों की तज़कीर के लिए, लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को नसीहत नसीहत करने के लिए, समझा? थानवी ने तर्जमा किया लोगों की दानाई के लिए और बीनाई के लिए, समझा? तबसिरतम व तज़किरा। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने तफसीर से तर्जमा किया कि उसको हमारी जानिब से दिखाने के लिए और हमारी जानिब से याद दिलाने के लिए। ये दोनों मस्तर है। तफसीरतन मफ़ऊलुन लहू ऐ फ़अलना ज़ालिका तफसीरन मिन्ना व ज़िक्रा तज़कीरा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, हर रुजू करने वाले बंदे के, मुनीब का तर्जुमा करना रज्जाइन अला ताअतिना, रज्जाइन ये सेगा मुबालगे का यहाँ पर नहीं है, दी रुजूइन निस्बत वाला है, समझा? हमारी ताअत की जानिब रुजू करने वाला। वनज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारका, और हमने आसमान से बाबरकत पानी नाजिल किया, कसीरुल बरकत पानी नाजिल किया। फ़अंबतना बिही जन्नातिन, और इसके जरिए से हमने बागात उगाए, बसातीन व हब्बल हसीद, और खेती के गल्ले उगाए। हब्बुल हबूब और हसीद कहा जाए, हसादा या हसीदु के माना आता है काटना, काटना। हसीद महसूद के माने में है काटी हुई, समझा? यहाँ पर ये सिफत है, मौसूफ इसका महजूफ है अज़्ज़रइल हसीद, काटी हुई खेती का के गल्ले जो उगाए। वन नखल बासिकातिन, और तवील तवील खजूर के दरख्त उगाए।
बासिका बासाका यबसुकु बुसूकन, नसरा से बासाका यबसुकु बुसूकन, तवील होना, लंबा होना। ये बासिकातिन हाल वाक़ है, तवील तवील खजूर के दरख्त हुआ है। तिवालन बासिकात का तर्जुमा, हाल मुक़द्दरा, ये हाल है लेकिन हाल मुक़द्दरा, क्योंकि जिस वक्त उगाया उस वक्त तवील नहीं है, तवील होना कब होगा, बाद में होगा, इसीलिए हाल मुक़द्दरा। लहा तलउन नदीद, उसके गुच्छे तहबता, उसके गुच्छे जो है तहबता है। तलउन नदीद, नदीद के माना मुतराकिबुन, बादुहु फौका बादिन, तहबता मुतराकिब का माना तहबता, बाज बाज के ऊपर है। रिज़्क़न लिल इबादी, ये सब बंदों को रिस्क देने के लिए, ये भी रिज़्क़न भी मफ़ऊल लहू है। व अहयैना बिही बलदतन, और हमने इस पानी के जरिए से मुर्दा सरजमीन को जिंदा किया। बलदतन मैतन, बलदतन मैतन, तो मैतन के बारे में फरमाते हैं यस्तवी फीहिल मुज़क्कर वल मुअन्नस, इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बराबर है। लेकिन ये बात थोड़ा सा ठीक नहीं, क्योंकि वो जो कहा जाता मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर है वो वहां पर जहां पर फ़ईलुन के वजन पर, और मैतन जो है ये फ़ईलुन के वजन पर नहीं। यहाँ पर जो मुज़क्कर लाया गया, समझा ना, इस वजह से लाया गया कि बलदतन से मुराद मकानन, बलदतन से मुराद मकानन है, मकानन का लिहाज करके मैतन लाया गया। आया समझ में? फरमाते हैं यानी इस जुमले पर इश्काल किया लोगों ने कि यस्तवी फीहिल मुज़क्कर वल मुअन्नस, ये जुमला ठीक नहीं है। कदालिकल खुरूज, फरमाते हैं जो अल्लाह इन सब चीजों पर कादिर है और अल्लाह को इल्म भी है तुम्हारे अज्जा का, तो इसी तरह से तुम्हारा निकलना भी हो। कदालिकल खुरूज, तुम्हारा दोबारा पैदा होना भी होगा। मिस्ल हादल इहयाई अल खुरूज मिनल कुबूरी फकैफ तुनकिरूनहु, बस इसका किस तरह से इनकार करते हो। फरमाते अल इस्तिफहाम लित्तक़रीर, यहाँ से इस्तिफहाम मौलाना था वो अफलम यंजुर, क्या इन्होंने नहीं देखा। तो फरमाते ये जो इस्तिफहाम है वो तकरीर के लिए यानी तहकीक के लिए, यानी यकीनन देखा, यकीनन इन्होंने देखा। वल माना अन्नहुम नज़रू व अलिमू, मतलब यह है कि इन्होंने देखा और जाना, मा ज़ुकिरा, जो के जिक्र किया गया। बाद हज़रात ने फरमाया कि ये इस्तिफहाम की तकरीर करना ठीक नहीं, इस्तिफहाम लिल इनकार है। इन्होंने देखा लेकिन इबरत की निगाह से नहीं देखा, तो जरूर है आसमान और जमीन को, लेकिन इबरत की निगाह से नहीं देखा, इसलिए इस्तिफहाम और लिल इनकार होना चाहिए। इन्होंने नहीं देखा इबरत की निगाह से, मुअतबिरीन की पैदाई थी, इबरत की निगाह से इन्होंने नहीं देखा। ये लिहाजा मुसन्निफ को यहाँ कहना चाहिए इस्तिफहाम लिल इनकार। अल्लाह ताला जो है अब वो चंद अक़वाम की मिसाल पेश कर रहा है कि जिस तरह से तुम तकदीब कर रहे हो इसी तरह से दूसरी अक़वाम भी तकदीब कर चुकी है, उनका जो हश्र हुआ है हो सकता तुम्हारा भी वही हश्र हो जाए। और मादे कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह, इन लोगों से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने तकदीब की। तानीसुल फ़िअल बिमाना कौम, ये जो कज़्ज़बत है कौम के माने की रियायत करते हुए मुअन्नस जिक्र किया है। ये तानीसुल फ़िअल बिमाना कौम। व अस्हाबुर रस्स, कुएं वाले, रस्सुल कहा जाता है कच्चे कुएं को या पुराने कुएं, कच्चा कुआं या पुराना कुआं। बीरुन लम तुत्वा, समझा ना, कच्चा कुआं या पुराना कुआं। और इससे पहले बात आई है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जिसकी कौम समूद है, जिसकी कौम समूद है, जब उन पर अजाब आया तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मोमिनों को लेकर के वहां से चले गए। 4000 के करीब मोमिनीन थे, उनको लेकर के हजरत सालेह जो चले, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए मौलाना साहब बोलिए जरा, हज़रमौत, हज़रमौत वहां गए, हजरत सालेह इंतकाल कर, इसलिए हज़रमौत उसका नाम हुआ। हज़रमौत चले गए और वहां पर फिर जो है ये कौम आबाद हो गई। वो कुएं के पास उन्होंने क़याम किया था, तो इसलिए इनको अस्हाबुर रस्स कहा जाता है। बाद में चल करके फिर इनमें भी कुछ परस्ती आ गई, इनके पास नबी भेजे गए, हजरत हंज़ला या दूसरे किसी नबी को भेजा गया, लेकिन इन्होंने उनको कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया तो इनके ऊपर भी अज़ाब आया।
سمجھے، اصحاب الرس یہ مراد ہے. یبیر کانوا مقیمین علیہ، یہ کنویں کا نام کنواں کو کہا جاتا ہے، اس پر یہ لوگ آباد تھے اپنے مویشی کے ساتھ. یعبدون الاصنام، یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. ونبیہم، ان کے نبی کہا گیا کہ حنظلہ بن صفوان وقیل غیرہ. وثمود، کذبت ثمود قوم صالح، وعاد قوم ہود، وفرعون واخوان لوط، حضرت لوط علیہ السلام کے بھائی. یہ نسبی بھائی نہیں ہے، حضرت لوط اپنی قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے، سسرال میں مبعوث ہوئے. ان کا نکاح ہوا تھا وہاں، شادی وہاں پر ہوئی. جہاں پر صدوم قوم، جو صدوم بستی ہے، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا. تو دینی یعنی اس اعتبار سے کہ امت ہے، امت کے اعتبار سے اخوان کہہ دیا ہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے افراد. واصحاب الایکہ، اور وہ درختوں والے، گھنے درختوں والے، ایکا گھنے درختوں والے. الغیضہ کے معنی میں، غیضہ کے معنی ہوتا ہے گھنے درخت. یہ قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. وہ قوم تبا، قوم تبا، تبا کی بحث پہلے آئی ہے. ان کا نام ابو قریب اسعد کا، ابو قریب اسعد کا. سمجھا نا، یہ بادشاہ ہے یا پھر یہ نبی، سمجھا نا. دونوں یہ یہی مدینہ آئے تھے اور ایک تحریر لکھ کر کے گئے. آیا نا مولانا صاحب، میرے قوم تبا نہیں آیا. تو یہ جو ہے وہ تحریر لکھ کر کے گئے تھے. اور وہ جو حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس وہ موجود بھی تھی وہ تحریر. وہ تو تبا جو ہے وہ ملک کان بالیمن اسلم، وہ یمن میں تھے، یمن کے رہنے والے ہیں، مسلمان ہو گئے. ودعا قومه الى الاسلام، انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا. فکذبوه، تو انہوں نے ان کی تکذیب کی. کل من المذکورین، ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے رسولوں کی تکذیب کی قریش کی طرح سے، جس طرح قریش تکذیب کر رہے. فحق کا وعید، تو میری وعید ان کے اوپر ثابت ہو گئی. وجب نزول العذاب علی الجمیع، عذاب کا نزول ان تمام کے اوپر ضروری ہو گیا. ولا یضیق صدرک من کفر قریش بک، اے رسول آپ کا سینہ تنگ نہیں ہو قریش کے آپ کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر بھی وہ عذاب آ جائے. فرماتے افعینا بالخلق الاول، پھر وسط میں جملے معترضہ کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خالق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے. سمجھا نا، یعنی اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے، علم بھی موجود ہے، قدرت بھی موجود ہے. تو پھر دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ فرماتے ہیں کہ دوبارہ پیدا کرنے کی نہ کرنے کی ایک وجہ اور ہو سکتی ہے. دوبارہ انسان کام نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہ پہلی مرتبہ کر کے تھک گیا، اتنا کام کیا کہ اب وہ جو ہے تھک گیا ہے، اور تھکنے کی وجہ سے اب وہ نہیں کر سکتا ہے یہ. تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے تم تھک گئے؟ جیسا کہ یہود کا نظریہ تھا، یہود کا نظریہ تھا نا مولانا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کیا، سمجھا نا، انسانوں کو پیدا کیا، جو ہے جمعے تک فارغ ہو گیا پیدا کر کے، اور سنیچر کو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ آرام. وہی آرام کون کرتا ہے؟ جو تھکتا وہی تو آرام کرتا، جو تھک گیا تھا. یہ یہودیوں کا جو نظریہ تھا. لیکن تمہارا نظریہ تو ایسا نہیں ہے. تم تو یہ نہیں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا. یہ پھر جو ہے ہم پیدا کرنے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ اسی کو اللہ فرماتا افعینا بالخلق الاول، یا پہلی تخلیق سے ہم تھک گئے. افعینا، ہم عاجز ہو گئے، ہم تھک گئے. ای لم نحیا به فلا نحیا بالعیادۃ، یعنی ہم پہلی مرتبہ میں وہ نہیں تھکے ہیں، بس دوبارہ پیدا کرنے میں بھی ہم نہیں تھکیں گے. فرماتے بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ دوبارہ پیدا کیے جانے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل ہم فی لبس شک من خلق جدید وهو البعث، خلق جدید سے مراد بعث. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. یہ تو ہو گیا قدرت کا بیان، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. اچھا، وَنَعْلَمُ، یہ ہے علم کا بیان، کہ ہم جانتے ہیں ان خیالات کو جو خیالات کے ان کا نفس ان کے اندر وسوسہ کرتا ہے. ما توسوس به، سمجھا نا، ما توسوس به، یعنی صرف ان کے اعمال کو نہیں، جو قلب میں خیالات آتے ہیں، جو قلب میں خیالات آتے ہیں، ان خیالات سے بھی ہم واقف ہیں. ہمارے علم کا حال تو یہ ہے، آیا سمجھ میں آیا؟ ہمارے اندر علم بھی کامل ہے اور قدرت بھی کامل ہے. جو انسان کے دل میں خیال آتا ہے، برے خیالات آئے اور چلے گئے،
ایک سیکنڈ کے لیے آیا اور جو ہے چلا گیا. سمجھا؟ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر تک وہ خیال دل میں رہا، تھوڑی دیر تک خیال دل میں رہا، سمجھا، پھر ختم ہو گیا. تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر نہیں، زیادہ دیر تک رہا اور یہ بھی خیال آیا کہ کرنا نہیں کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا یا عمل نہیں کرنا. لیکن دونوں صورت وہ جو ہے وہ برابر ہے، کوئی جو ہے ترجیح کسی کو نہیں. آیا سمجھ میں آیا؟ کبھی آ رہا کہ کرنا چاہیے، کبھی آ نہیں کرنا چاہیے. نہ تو کرنے کی طرف وہ غلبہ ہو رہا، نہ کرنے کی طرف غلبہ ہو رہا. ان شکل سمجھ میں آئی والا تھا. خیال آیا، خیال آیا تھوڑی دیر کے بعد، سمجھا، اور خیال آیا تھوڑی دیر نہیں، کچھ دیر رہا. اب کرنے نہ کرنے کا بھی خیال پیدا ہوا. صرف خیال کی حد تک نہیں، کرنا نہ کرنا بھی مسئلہ ہے اور دونوں برابر ہے. ایک کو کہا جاتا ہے حاجز، ایک کو کہا خاطر. پہلے والے کو خاطر، دوسرے والے کو حاجز اور تیسرے والے کو حدیث النفس. تیسرے والے کو حدیث النفس. سمجھا؟ خاطر، حاجز، حدیث النفس. اچھا، تیسری شکل یہ، چوتھی شکل یہ ہوتی ہے کہ کرنے کا خیال ہے، چھوڑنے کا نہیں. سمجھا؟ کرنے کا خیال. لیکن کرنے کا جو یہ خیال ہوا یہ تھوڑا سا قوت کے ساتھ نہیں آیا، قوت کے ساتھ نہیں آیا. سمجھا؟ کرنے ہی کا خیال کرنا چاہیے لیکن کبھی انداز میں نہیں آ رہا ہے. سمجھا؟ اس کو کہا جاتا ہم. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم. للہ ما فی السماوات کی بحثائی نہیں، وہاں اس میں بھی ہے اور للہ ما فی السماوات میں جو ہے وہ بحثائی ہوئی. تو یہ ہوا ہم. اور پانچویں شکل یہ ہے کہ وہ ایسا کرنے کا خیال آیا کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ کرنا ضروری. سمجھا؟ الا ہے کہ کوئی معنی کبھی پیش آ جائے تبھی جا کر کے انسان رک سکتا. اس کو بولتے ہیں عزم. اس کو کیا بولتے ہیں؟ عزم. یہ پانچ چیزیں ہو گئی. یہ تین جو پہلا والا ہے وہ معاف ہے. سمجھا؟ چاہے گناہ کا خیال آ جائے، چاہے اچھائی کا خیال آ جائے. اچھائی کے خیال پر نہ تو ثواب ہوگا، نہ گناہ کے خیال پر عقاب ہوگا. یہ جو حدیث النفس یہ ہم ہے، ہم جو ہے اگر اچھا خیال آیا ہے یہ تو اس پر ثواب ہو. برا خیال ہے ہم کے سلسلے میں تو کوئی عقاب نہیں، کوئی عقاب نہیں ہم میں. سمجھا؟ اچھی چیز ہے تو ثواب ہے اور بری چیز ہے تو عقاب نہیں ہے. اچھا، عزم ہے آخری شکل، اچھے پر ثواب اور برے پر عقاب. یہ پانچ جو ہے وہ قسمیں ہیں جو کہ اس کے مراتب ہیں. جو وسوسہ آتا ہے قلب میں، یہ قلب وسوسے کے یہ پانچ مراتب ہے. اور اس کے یہ امت محمدیہ کے لیے، سابق امت میں ہم کے اوپر بھی مواخذہ ہوتا تھا، گرفت ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کے لیے جو ہے یہ فضل فرمایا کہ ہم کو معاف فرما دیا گناہ کے سلسلے میں، اور جو اچھی چیز ہے عبادت وغیرہ کے سلسلے میں اس پر ثواب ہوتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ حال ہے. وَنَعْلَمُ باب جو ہے حالیہ، نعلم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ جب حال بنتا ہے، جملہ فعلیہ جب حال بنتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے مولانا صاحب؟ یہ یعنی وہ جو ہے قد وغیرہ وہاں پر ہونا ضروری ہوتا ہے. سمجھا مولانا صاحب؟ یہاں پر نہیں ہے. تو فرمایا کہ اصل میں جملہ فعلیہ نہیں ہے بلکہ جملہ اسمیہ ہے. اصل میں ہے وَنَحْنُ نَعْلَمُ، حالٌ بتقدیرنا، نحنو کی تقدیر سے یہ حال ہے. ما مصدریہ، وسوسہ تو وسوسو یعنی وسوسۃ النفس، یہ مطلب ہو جائے گا ما توسوسو وسوسۃ النفس، نفس کے وسوسہ کو اللہ جانتا. تو حدیث بھی جس وقت نفس جو ہے وہ احداث کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے. الباء زائدۃ، یہ با جو ہے وہ زائدہ ہے، بھی میں جو با جو ہے وہ زائدہ ہے. اول تعدیہ، یا یہ تعدیہ کے لیے ہے، متعدی بنانے کے لیے ہے. والضمیر للانسان، بھی میں ہی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ انسان ہے. انسان کے قلب میں جو ڈالتا ہے اس کا نفس، نفس ہو، یہ اس کا فاعل ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم
ان سے ان کے قریب ہیں علم کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے ہم قریب ہیں شہ رگ سے بھی زیادہ، من حبل الورید، شہ رگ سے بھی زیادہ۔ ورید، ورید جو ہے ایک رگ ہوتی ہے جو جگر سے نکلتی ہے، جگر سے نکلتی ہے، وہ رگ جو ہے خون والی رگ ہوتی ہے، اس میں خون بھرا ہوا ہوتا ہے، سمجھا؟ اور ایک رگ ہوتی ہے جو قلب سے نکلتی ہے، اس کو شریان بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ شریان، قلب سے وہ رگ نکلتی ہے اور اس میں جو ہوتی ہے روح، سمجھا نا؟ وہ روح ہوتی ہے۔ آیا سمجھ پائے؟ یہ طبی لحاظ سے ڈاکٹروں نے یہ جو ہے تخصیص کی ہے کہ ورید جو کہا جاتا ہے اس رگ کو کہا جاتا ہے جو کہ جگر سے، جس کی جمع ورود آتی، ورید کی جمع ورود، سمجھا؟ ورود اور اورادہ، اورادہ اور ورود، واورادہ، سمجھا نا؟ یہ جگر سے نکلنے والی رگ ہے، اور شریان جو ہے وہ قلب سے نکلنے والی رگ ہے، یعنی خون کی رگ کو ورید کہا جاتا ہے، اور جو ہے روح جس میں ہوتی ہے، یعنی ہوا جو بھری ہوتی ہے، جو روح کے قائم مقام ہے، وہ اس کو کیا شریان بولتے ہیں۔ یہ طبی لحاظ سے ڈاکٹروں نے یہ تخصیص کی ہے، لیکن احتمال یہ ہے کہ ورید شریان کے معنی میں، ورید کس کے معنی میں ہو؟ شریان کے معنی میں ہو، جو کہ قلب سے نکلنے والی رگ ہے۔ اور یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس لیے کہ وہ اس کے کٹ جانے پر، تو دونوں کے کٹ جانے پر انسان کی زندگی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، لیکن خاص طور پر جو شریان ہے وہ کٹ جائے تو ایسی صورت میں انسان کے زندہ رہنے کی کوئی جو ہے امید نہیں ہوتی ہے۔ تو ورید جو ہے شریان کے معنی میں یہ فرماتے ہیں کہ اچھا، یہ جو علم کا اضافہ فرمایا، اس لیے علم کا اضافہ فرمایا کہ اللہ، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ جو ہے مکان کے اعتبار سے قریب ہے، تو اللہ کے لیے مکانیت کو ثابت کرنا لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ مکان سے ماورا ہے، اس لیے فرمایا کہ علمی اعتبار سے ہم قریب ہیں۔ یہ والاضافۃ للبیان، اور اضافت یہاں پر بیان کے لیے ہے، یعنی من حبل الورید سے مراد ہے ورید، حبل الورید سے مراد ہے ورید، اضافت بیان، اضافت بیان کے لیے۔ والورید والوریدانی ارقان، دو ورید ہو، دو رگ ہے، سمجھا؟ وہ صفحۃ العنق، گردن کے دونوں سائڈ، گردن کے دو، ایک جو وہی رگ جو ہے خون والی رگ ہے، اور ایک جو ہے روح والی رگ ہے۔ والوریدانی ارقان لصفحۃ العنق، یہ برکت نہیں ہوتی ہے۔